بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رات کا وقت تھا، سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگوں نے کھانا کھا لیا اور مرد حضرات عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ سب عورتیں بھی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں تاکہ نماز ادا کر سکیں۔ میری چھوٹی بہو اپنے کمرے کے بجائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اتنے دنوں بعد آج موقع پا ہی لیا تھا جس کے بعد میں ساری سچائی کا پتہ لگا سکتی تھی، اور پھر یہی سوچ کر میں اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ کہیں کوئی مجھے اس کے کمرے میں جاتا ہوا نہ دیکھ لے۔ میرے من میں چور تھا، تبھی میں ہر چیز میں احتیاط برت رہی تھی۔ میں کمرے میں ابھی پہنچی ہی تھی کہ سب کچھ جان سکوں کہ پیچھے سے آواز آئی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں امی؟ وہ میری چھوٹی بہو تھی جس کے کمرے میں آئی تھی، اور اب مجھے کمرے میں پا کر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی کچن سے واپس اپنے کمرے میں آ جائے گی۔ میں تو اس سب کو سوچ کر یہاں چلی آئی تھی کہ اسے کچن میں کچھ وقت لگے گا اور تب تک میں اپنا کام کر لوں گی، مگر ویسا کچھ بھی نہ ہو سکا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں نے گھبرائے بنا سکون سے اسے جواب دیا کہ بیٹا، میرا کمرے کا نل نہیں چل رہا تھا، اسی لیے یہاں پر آ گئی تھی تاکہ وضو کر کے نماز ادا کر لوں، یہی نہ ہو کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان چھایا اور بولی کہ ہاں کیوں نہیں، آپ سکون سے وضو کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وضو کرنے چلی گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں باہر آ گئی۔ میرے باہر آنے کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی تو میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر آ کر میں بھی نماز پڑھنے لگی۔ میں نماز پڑھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن لیٹ کر بھی میں مسلسل اسی سب کے بارے میں سوچ رہی تھی جن باتوں نے آج کل مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ میں انہی سوچوں میں کھوئی پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ہر سو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں بھی جلدی سے اٹھی اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے لگی۔ وضو کرنے کے بعد پھر نماز شروع کر دی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس سب سے فارغ ہونے کے بعد میں تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی اور اللہ کا ذکر کرنے لگی۔ تسبیح پر ورد کرنے کے بعد میں نے تسبیح کو کمرے میں رکھا اور پھر باہر نکل آئی۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ باہر صحن میں آ گئے تھے اور کچن میں اب ناشتہ بنانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں بھی جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں ہم سب نے کھانا کھایا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں بڑھنے لگی تھی جب میری چھوٹی بہو میرے پاس آئی اور مجھ سے اپنے مائکے میں جانے کی اجازت مانگنے لگی، تو میں نے بھی اسے اجازت دے دی کہ وہ کافی دن بعد اپنے مائکے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے اجازت لینے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ جانے کی تیاری کر سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مائکے چلی گئی۔ آج دونوں میاں بیوی کا وہاں رات گزارنے کا ارادہ تھا۔ میں نے بھی اس بات سے منع نہ کیا اور ان کو وہیں رکنے کی اجازت دے دی تاکہ ان کا دل مجھ سے برا نہ ہو۔ رات کے وقت سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ آج میرے پاس اچھا موقع تھا کہ میں اس مرتبان کا راز جان سکتی تھی۔ میں موقع پاتے ہی اپنی چھوٹی بہو کے کمرے میں آئی اور اچار کا مرتبان ڈھونڈنے لگی۔ کافی جد و جہد کے بعد مجھے وہ اچار کا مرتبان مل گیا تھا جسے ڈھونڈنے کے لیے میں اتنی محنت کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر اس مرتبان کو کھولا اور اس میں سے اچار نکال کے کھا لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس اچار کو کھانے کے بعد کیا ہوگا، مگر یہی تو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیا تھا اس اچار میں کہ وہ مجھے اسے کھانے سے منع کرتی تھی۔ میں آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور وہ اچار بھی کھانے میں کامیاب ہو گئی تھی جس پر میں بے حد خوش تھی، مگر کمرے میں آتے ہی میری جان نکل گئی کیونکہ میرے جسم پر… میرا نام نسیم تھا اور میں اس وقت 50 سال کی تھی۔ میرے شوہر وفات پا چکے تھے اور ان کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد میری بہت ہی زیادہ بری حالت ہو گئی تھی اور میں بہت پریشان رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے شوگر ہو گئی تھی۔ تب سے مجھے میٹھی چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا گیا تھا، جس پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے 3 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے اللہ سے بیٹی کے لیے بہت دعا مانگی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی تھی، جس پر میں نے اللہ کی مرضی سمجھی اور صبر شکر کر لیا تھا۔ میرے بڑے 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور چھوٹا ابھی پڑھ رہا تھا۔ اس کے آخری سیمسٹر کے پیپر ہو چکے تھے اور اس کا رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ ابھی وہ گھر پر ہی ہوتا تھا اور کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ بھی پیسے کما سکے اور گھر کے خرچے میں اپنا ہاتھ بٹا سکے۔ میرے 3 بیٹے ہی بہت اچھے اور بہت سلجھے ہوئے تھے کیونکہ ان کی تربیت ہی بہت اچھے طریقے سے کی گئی تھی۔
پھر کچھ ہی دنوں میں میرے چھوٹے بیٹے کی جاب لگ گئی تھی اور سب گھر والے اس کی خوشی میں بہت خوش تھے۔ وہ گھر میں سب کا لاڈلا تھا اور خاص کر اپنے بڑے بھائی کا لاڈلا تھا جو اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا بہت شرارتی تھا لیکن فرما بردار بھی بہت تھا۔ اس نے آج تک کسی سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی اپنی تربیت پر حرف آنے دیا تھا۔ وہ اپنی ماں یعنی میرا بہت احترام کرتا تھا اور مجھ سے جڑے ہر رشتے کا بھی احترام کرتا تھا۔ وہ اس وقت 26 سال کا ہو چکا تھا اور اب وہ شادی کے لائق بھی ہو چکا تھا۔ اب اس کی جاب بھی لگ گئی تھی، تبھی میں اب جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی تاکہ اس کی بھی خوشیاں دیکھ سکوں۔ اس لیے میں نے ایک رشتے والی کو ایک اچھا سا رشتہ دکھانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس کی بھی شادی ہو جائے اور پھر میں اپنے فرض سے آزاد ہو جاؤں۔ رشتے والی نے 2-3 دن کا وقت مانگا تھا تاکہ وہ اچھی سی لڑکی دکھا سکے، اور پھر اس نے کچھ رشتے دکھائے تھے لیکن وہ ہمیں پسند نہیں آئے تھے کیونکہ لڑکیاں میرے بیٹے سے بڑی تھیں۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا تھا، پھر اس نے ایک رشتہ دکھایا تھا جو ہمیں پسند آ گیا تھا۔ میرے بیٹے کو بھی لڑکی پسند آ گئی تھی اور لڑکی والوں کو بھی میرا بیٹا پسند آ گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں منگنی کر دی گئی تھی اور پھر 2 مہینوں کے بعد کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ شادی کی تیاری کرتے کرتے 2 مہینے بھی گزر گئے تھے اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ شادی کا دن آیا اور پھر ہم لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن بھی رکھا گیا تھا۔ سارے فنکشن ختم ہو گئے تو سارے مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اب ہم گھر والے ہی گھر پر تھے۔ گھر کی نئے سرے سے صفائیاں کی جا چکی تھیں۔ میں نے اپنی بہو کے گھر والوں کو جہیز دینے سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ دینا چاہتے تھے، جس پر پھر میں نے بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی کہ وہ ان کی بیٹی تھی، جو چاہے مرضی دیں۔ میں کون ہوتی ہوں ان کو منع کرنے والی، اسی لیے میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دیا تھا، اس کے آرام کی ہر چیز اس کو دی تھی تاکہ اس کی زندگی سہل گزرے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے اور پھر جب لڑکی والے جہیز نہ دیں تو لڑکے والے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں اور بار بار لڑکی کو جہیز نہ لانے کے طعنے مارتے ہیں، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ خدا کے کرم سے میرے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ تھا۔ میری سب سے چھوٹی بہو جس کو ہم ابھی بیاہ کر لائے تھے اس کا نام آئلہ تھا۔ میری بہو اپنے جہیز میں ایک اچار کا مرتبان بھی ساتھ لائی تھی اور وہ کسی کو اس مرتبان کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ اس نے اچار کا مرتبان اپنے کمرے میں رکھا تھا تاکہ کوئی بھی اسے نہ کھائے، باقی ہر چیز وہ سب سے بانٹ لیتی تھی اور کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس اچار کے مرتبان کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ اسے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس 1 مہینے میں وہ ہم سب میں اچھی طرح گھل مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش مزاج والی لڑکی تھی اور سب کے ساتھ جلد ہی زیادہ گھل مل جاتی تھی، اور محلے والی لڑکیوں کے ساتھ بھی میری بہو کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اخلاق سے ہر کسی کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھی، وہ ہر کسی سے بے جھجک بات کر لیتی تھی۔ اس کی ایک عادت مجھے بے حد پسند تھی کہ وہ بہت مخلص سی لڑکی تھی۔ میری بہو کسی کو بھی وہ اچار نہیں کھانے دیتی تھی، اور جب میں اسے کہتی کہ تم لوگوں کو اچار دیتی ہو تو مجھے کیوں نہیں کھانے دیتی، تو اس نے کہا کہ یہ اچار صرف جوان لڑکیوں کے لیے ہے اور آپ اسے نہیں کھا سکتی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، پھر مجھے اس پر شک ہو گیا تھا اور میں نے وہ اچار کھانے کی ٹھان لی تھی، اور بہت سے موقع پا کر میں نے وہ اچار کھانے کی کوشش کی تھی لیکن کھا نہیں سکی تھی کیونکہ ہر بار کوئی نہ کوئی کمرے میں آ جاتا تھا۔ پھر ایک دن میری بہو مجھ سے اجازت لے کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی اور پھر میں نے موقع پا کر اس کے کمرے میں گئی اور مرتبان میں سے اچار کھا لیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن ابھی میں اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے پورے جسم سے آگ نکل رہی ہے اور میرے ماتھے سے پسینے کی بوندیں نیچے گرنے لگی تھیں۔ میں نے اپنا ماتھا صاف کیا اور پھر جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور سائڈ ٹیبل سے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی، لیکن ابھی تک میرے جسم سے حرارت خارج ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے اے سی کو تیز کیا تاکہ کمرہ زیادہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی تاکہ فریج سے برف لے کر آ سکوں۔ میں جلدی سے ایک پیالے میں برف کے ٹکڑے لے کر آئی اور پھر ان برف کے ٹکڑوں کو اپنے جسم پر ملنے لگی۔ کچھ دیر برف کے ٹکڑوں کو اپنے جسم پر گھسانے کے بعد مجھے تھوڑا سا سکون ہوا تو میں نے ایک لمبی سانس خارج کی اور پھر سے اپنے جسم پر برف کے ٹکڑے رگڑنے لگی، اور جب اچھی طرح سکون آیا تو میں سونے کے لیے لیٹ گئی
اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اب ٹھیک تھی۔ مجھے اپنی چھوٹی بہو پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ یہاں پر نہیں تھی، اگر یہاں پر ہوتی تو ضرور آج اس کے ساتھ بہت برا ہوتا۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا کہ وہ آئے اور میں اس سے اس سب کے بارے میں پوچھوں۔ مجھے جب اچھا محسوس ہوا تو میں نے برف کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، اور پھر جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری نظر سامنے دیوار پر لگے ٹائم پیس پر پڑی جو صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں وقت پر کیوں نہیں اٹھی، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں تو روز ہی وقت پر اٹھتی تھی اور صبح کی نماز لازمی پڑھتی تھی، لیکن آج میری نماز رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں اٹھی اور اپنے کپڑے بدل کر باہر آئی اور پھر کمرے سے باہر آ گئی تو سامنے ہی میری بڑی بہو صفائی کر رہی تھی اور دوسری بہو کچن کا کام کر رہی تھی۔ میں جا کر صحن میں بیٹھ گئی اور اپنی بڑی بہو سے مجھے نہ اٹھانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے پھر میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی اور پھر میں سوچ میں پڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں میری دوسری بہو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر میرے لیے ٹرے میں ناشتہ لے کر آئی تو میں نے اس کے ہاتھوں سے ٹرے تھامی اور اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ میری بہو مجھے ٹرے پکڑا کر واپس کچن میں چلی گئی اور پھر میں کھانے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے کھانا کھا لیا، پھر ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھائی اور پھر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی آن کر کے اس پر نیوز سننے لگی۔ مجھے وہاں پر بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میرا چھوٹا بیٹا آیا اور میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں نے اس کا اشارہ سمجھتے ہی اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے سر میں چلانے لگی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی مجھے سر میں انگلیاں چلانے کو کہتا تھا۔ میں نے اس کے سر میں انگلیاں چلاتے چلاتے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے میکے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اس سے اس کی وہاں رہنے کی وجہ پوچھی تو میرے بیٹے نے بتایا کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اسے وہاں پر رہنا پڑے گا۔ میں نے بھی پھر اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ وہ 3 ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی ہے نہیں، اور وہ سب سے چھوٹی تھی اور باقی دونوں اپنے سسرال میں تھیں، اسی لیے پھر میں خاموش ہی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اچار والی بات سب کو بتانے کا سوچا، لیکن پھر چپ کر گئی کہ ایک دفعہ وہ یہاں پر آئے تو پھر بات ہوگی۔ محلے کی لڑکیاں اچار لینے کے لیے آتی تھیں، لیکن میں انہیں واپس بھیج دیتی تھی کہ میری بہو یہاں پر نہیں ہے، جب آئے گی تب آ کے لے جانا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن میں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، اور یہ گھبراہٹ روز روز نہیں ہوتی تھی بلکہ اچانک ہی کسی بھی وقت ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور پھر ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ شوگر تھوڑی سی کم ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ ادویات لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ ان ادویات کو ٹائم پر لیں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم وہاں سے دوائی لے کر واپس آ گئے تھے اور گھر آ کر میں نے کھانا کھایا اور پھر دوائی لی تاکہ سکون محسوس کر سکوں۔ میں پورا ہفتہ اس دوائی کو استعمال کرتی رہی، لیکن اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ میری حالت تو ویسی ہی تھی جیسی پہلے تھی۔ میں نے اس بارے میں گھر میں ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کچھ بتانے کا میرا ارادہ تھا۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ابھی تک میری حالت ویسی ہی تھی۔ میرا اچانک سے دل گھبرانا شروع ہو جاتا اور جسم سے بہت زیادہ ہیٹ باہر نکلتی تھی، لیکن میں نے اب اس بات پر صبر کر لیا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا آج اپنی بیوی کو لینے کے لیے گیا تھا اور لے کے آ بھی چکا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سلام کیا تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں اس سے اس مرتبان کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ میری اتنی بری حالت ہو رہی تھی، لیکن میں اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے اس کے مرتبان سے اچار چوری کر کے کھایا تھا، اسی لیے میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ میں اس بات کی کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اس 1 ہفتے میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی بھی کام کروایا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کالا جادو کرواتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اس پر شک بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو میں اسے گھر کا زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی کہ اس کا اثر میرے بچوں پر نہ ہو جائے۔ ایک دن اچانک مجھے سانس لینے میں کمی ہونے لگی، میرا دل گھبرانے لگا اور پھر اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی تاکہ کوئی میری مدد کو آ سکے۔ اتنی دیر میں میرا بڑا بیٹا آیا اور مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گیا
اور ایمرجنسی روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس سانس لینے میں رکاوٹ ہوئی تھی، آپ تھوڑی دیر تک انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ میرے بیٹے مجھے گھر لے آئے اور مجھے صحن میں پڑے صوفے پر بٹھایا اور سب میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میری چھوٹی بہو میرے لیے سوپ لے کے آئی اور میرے سامنے کیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے وہ نہیں پکڑا اور کہا کہ مجھے نہیں پینا، تو سب ضد کرنے لگے اور مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے ایک ہاتھ سے اس سوپ کو زمین پر گرا دیا اور اونچی اونچی آواز میں بولنے لگی کہ مجھے اس کے ہاتھ کا بنا کچھ بھی نہیں کھانا۔ ارے یہ لڑکی جادوگرنی ہے، پتہ نہیں ابھی تک اس نے کیا کیا کر لیا ہے، اس کی وجہ سے ہی میری آج یہ حالت ہے، جو آج سے 1 مہینے پہلے سے شروع ہوئی تھی، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس دن جب یہ اپنے میکے گئی تھی تو میں نے اس کے مرتبان سے اچار نکال کے کھایا تھا اور پھر میری یہ حالت ہو گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے اس اچار پر کون سا جادو کیا تھا کہ میں ابھی تک ٹھیک ہی نہیں ہوئی، اور یہ محلے کی عورتوں کو بھی یہ اچار بیچتی تھی اور بدلے میں ان سے 1000 روپے لیتی تھی، اور جب میں کہتی تھی کہ مجھے بھی یہ اچار کھلاؤ تو مجھے کہتی تھی کہ یہ جوان عورتوں کے لیے ہے، آپ اسے نہیں کھا سکتی۔ میں نے غصے میں آ کر سب کچھ بتا دیا تو سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ میرا چھوٹا بیٹا اپنی بیوی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس کی بیوی زاروں قطار رونا شروع ہو گئی، اور جب اس کا شوہر دھاڑا اور پھر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور رہی بات اچار کی تو اس پر میں نے کوئی بھی جادو نہیں کیا۔ میں آپ لوگوں کو ساری بات بتاتی ہوں۔ میری دونوں بہنوں کی اولاد نہیں تھی، اور جب یہ رشتہ آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر بھی کسی کی اولاد نہیں تھی۔ پھر میں نے ایک منت مانگی تھی کہ جب میری شادی ہو جائے گی اور پھر جب تک میری اولاد نہیں ہوگی تب تک میں خود کوئی کام کر کے اس سے آنے والے پیسوں کو جمع کرتی جاؤں گی، اور جب میری اولاد ہوگی تو ان پیسوں کو میں کسی یتیم یا بے سہارا کو دے دوں گی۔ اور پھر میں نے اس کا ذکر ایک عالم سے کیا تھا جو کہ اللہ کے بہت بزرگیدہ بندے تھے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اچار بنایا اور اس عالم سے اس پر دم کروایا، تو انہوں نے دم کرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اس سب کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتاؤں، اور اگر میں نے بتا دیا تو اس پر کیے گئے دم کا اثر ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اس اچار کو اپنے کسی کو بھی کھانے مت دینا، مطلب یہ کہ تمہارے سسرال میں سے کوئی بھی یہ اچار نہ کھائے، اور اگر کوئی کھائے گا تو اس کو بہت تکلیف سہنی ہوگی، لیکن اسے تم میرے پاس لاؤ گی تو میں اس کا علاج کر دوں گا۔ میری بہو نے اپنی ساری بات مکمل کی اور گہرا سانس لیا۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر اچانک ہی میری چھوٹی بہو بے ہوش ہو گئی۔ میرا بیٹا اسے لے کر ہسپتال گیا اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا، جسے دیکھ کر سب حیران ہو گئے تھے، اور پھر بات سمجھ آنے پر سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ اب صرف اور صرف خوشیاں ہی میرے گھر کی منتظر تھیں، کیونکہ غم کے سارے بادل چھٹ چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔